السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ سب سے پہلے اگر معاشرہ کو دیکھا جائے تو ایک طرف حق اور دوسری طرف باطل ہوتا ہے، لیکن جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ اگر چند روز، کئی سال، کئی دن یہ باطل عروج پر ہوتا ہے، لیکن باطل کا ہمیشہ زوال ہونا ہی ہے۔ لیکن میں اپنے دوستوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے حق کو پہچاننے میں تھوڑی سی غلطی کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم شخصیات کے پیچھے لگے ہیں اور ہم شخصیات کی وجہ سے حق کو تلاش کرتے ہیں، لیکن اس بات پر تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی شخصیات کی وجہ سے حق کو نہیں پہچانا جاتا ہے، بلکہ ہمیشہ شخصیات کو حق کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ صرف معمولی سا فرق ہے، بعض لوگ شخصیات کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو حق کا طلبگار ہو، جو باطل کے خلاف ہو، وہ ہمیشہ حق کا طالب رہتا ہے، وہ شخصیات کے پیچھے نہیں چلتا ہے۔ اگر آج مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم جانتے ہیں تو ہم ان کی شخصیت کی وجہ سے ان کو نہیں جانتے، بلکہ وہ حق پر کھڑا ہے اور وہ باطل کے خلاف کھڑا ہے، وہ حق پرست ہے، ہم حق کی وجہ سے ان کا دفاع کرتے ہیں۔ اگر شخصیات کو دیکھا جائے تو مولانا صاحب کے بہت سارے دوست تھے جو اس سے الگ ہو گئے۔ اب جو لوگ شخصیت پرستی کا شکار ہو گئے ہیں، جو لوگ کسی کے ذہنی غلامی میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور جو لوگ کسی شخصیت کو اپنے دلیل قائم کرتے ہیں، وہ لوگ آج بھی ان گمراہ لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں اور مولانا کو چھوڑ کر۔ تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم شخص پرستی سے نکل کر، کسی کے ذہنی غلامی سے نکل کر ایک آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں اور ہم حق کی تلاش کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی بندہ ہو تو ہمیشہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اس بندے کو دیکھو، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اب یہ ہمیں اسلام سکھائے گا، اب یہ ہمیں دین سکھائے گا۔ ارے بھائی، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انظر ما قال ولا تنظر من قال، کہ آپ اس کو مت دیکھو کہ کون بول رہا ہے، بلکہ اس کو دیکھو کہ یہ بولنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ اب اگر میرا تو یہی ایمان ہے کہ اگر باطل بھی کسی باطل کے لشکر میں سے ایک آدمی نکل آئے اور وہ حق بات کہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑا رہیں گے، اگرچہ وہ باطل کے لشکر میں سے ہو، لیکن اس کی حق بات اپنی جگہ درست ہوتی ہے۔ اور اگر حق پرستوں کے لشکر میں سے ایک آدمی نکل کر حق کے خلاف بات کریں تو ہم اس کے خلاف رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ بولنے والا کیا ہے، بلکہ ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ یہ بولنے والا بول کیا رہا ہے، اور اس کی بات اگر حق بات کے ساتھ مطابق ہے تو ہم عمل کریں گے، اگر نہیں تو ہم اس کے خلاف رہیں گے، چاہے جو بھی ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، خصوصاً ان نوجوانوں کو جو کالج، یونیورسٹی اور اسی طرح اسکول کے طلباء کرام ہیں، ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ لیکن ہمارے بعض نام نہاد لوگ ہوتے ہیں جو خود کو ایک اعلیٰ ظرف کے مالک سمجھتے ہیں، لیکن ان کا ظرف بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی میدان میں، چاہے میدان مناظرہ ہو، میدان سیاست ہو، میدان درس ہو، یا کہیں اور کوئی شعبہ ہو، وہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر، ان کے اندر قابلیت کو دیکھ کر، ہمیں اور آپ لوگوں نے ان لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے، تو تب کامیابی ہوں گے۔ اور میں اپنے اس بھائی کو، نام شکیل حبیب صاحب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تقریر میں پوزیشن حاصل کی ہے، تو ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کرنے کہ حوصلہ شکنی کا شکار ہو جائے یہ لوگ۔ جب یہ لوگ حوصلہ شکنی کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے دل میں صرف اور صرف نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے احساسات ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی محنت کوشش میں کمی آ جاتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے ساتھ کھڑا رہیں اور اپنے بھائی اور دوستوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہ کر حق کا ساتھ دیں اور سچ کا ساتھ دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں موت تک حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔